حضرت علامہ مولانا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب کے عالمانہ خطاب کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی مگر چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں کروں گا. آپ ٹائم دیں گے؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وعدہ کرتا ہوں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صدر مجلس محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ پیر محمد فضل الرحمن صاحب اشرفی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور توانائی کے ساتھ تادیر سلامت رکھے. علماء ذی احتشام حضرت قبلہ مفتی احمد یار صاحب، حضرت مفتی غلام یاسین صاحب و دیگر تمام اور معززین جتنے اور برادران اہل سنت، اسی موضوع پر گفتگو کروں گا. طویل وقت چاہیے. اس وقت آنے سے پہلے مجھے جو 2-3 باتیں کہی گئیں اس کی روشنی میں تھوڑا سا سیکھا ہوا سبق آپ کو سنانا ہے. سبحان اللہ. جس ہستی کے عرس شریف میں جمع ہیں، آپ نے جس نے ان کو دیکھا ہے ان کو یاد ہوگا کہ وہ مرد خدا تھے، ولی اللہ تھے. ہمارے ہاں آل راؤنڈر جس کو کہتے ہیں انگلش میں، انہیں تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، فنون میں، تدریس میں، خطابت میں، فتویٰ نویسی میں، انتظام میں، سیاست میں، ہر ایک میں ید طولہ حاصل. وہ ہر فیلڈ میں ہمارے امام تھے. یہ ان کی خوشہ چینی کی برکت کے اس وقت مائک پر آپ کے سامنے ہے. بہت وقت جتنا بھی ان کے ساتھ گزرا ہے، ذہن میں اور دل میں ایک ایک نقش محفوظ ہے. مجھے بہت معمولی سا آدمی ہوں، لیکن اعتماد ہر ایک پر نہیں ہے. بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی ناراض نہ ہو میری اس بات پر. حضرت سے 1-2 جملوں میں وہ تسلی ہو جاتی تھی جو دوسروں سے گھنٹوں میں نہیں ہوتی. اور مجھے اعتماد تھا، اور میں نے جب بھی ان کی کوئی بات تحقیق میں جا کر دیکھی تو وہی پائی جو انہوں نے بیان فرمائی. اور یہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، وہ واقعی ولی اللہ بھی تھے. انہیں بہت سو کا فیض بہت زیادہ حاصل تھا. انہیں شیخ القرآن یعنی قرآن کا استاد کہا گیا، شیخ الاسلام اسلام کا استاد مانا گیا. آپ نے ان کی وفات سے لے کر اب تک اس اسٹیج پر سینکڑوں کو سنا ہوگا
کوئی انہیں استاد کہہ رہا تھا، کوئی استادوں کا استاد کہہ رہا تھا، کوئی استادوں کے استادوں کا استاد کہہ رہا تھا۔ جب شاگرد کسی قابل ہو جائے نا تو پھر وہ اپنے استاد یا پیروں کا ذکر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لوگ مجھے پہچانے۔ لیکن ان کی نسبت ایسی کہ آج بھی جو بھی ان سے وابستہ رہا وہ بڑے فخر سے بیان کرتا ہے میں حضرت کا شاگرد ہوں۔ اہل اکھاڑا کے لیے وہ بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اس گلستان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا ان کے پوتے بھی اب دونوں طرح فیضیاب ہو چکے، آگے سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ قاری صاحب ہیں، پیر خالد صاحب ہیں، اشفاق گجر صاحب ہیں، ماشاءاللہ کتنے نام لوں سارے، لیکن وفادار ہیں۔ اللہ ان سب کو وفادار رکھے۔ قاری جہانگیر صاحب بھی نظر آئے، یہ جتنے بھی حضرت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عمر سے آئے آج بھی ان کے دل حضرت کے ساتھ ہے۔ میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت کا سنی، جیسے حضرت فرما رہے تھے نا جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو مراد کون ہوتا ہے؟ صرف سنی صحیح العقیدہ۔ اس وقت کا سنی پریشان ہے، وہ جاننا چاہتا ہے میں کدھر جاؤں، کس کو سنوں، کس کو مانوں۔ سب کے سب سنی کہلاتے ہیں، سنی ہے کون؟ ان کا قیادت کرنے والا کون ہے؟ کیا سب کی بات سن لی جائے؟ ایک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں، کدھر جائے؟ تو میں نے ایک چھوٹا سا سبق آپ کو سنانا ہے۔ پہلی بار جب ہم اپنے دین اسلام کو سمجھاتے ہیں تو اس کے 4 شعبے کرتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ سمجھانے کے لیے سب سے پہلا اعتقادات، عام زبان میں آپ عقیدے کہتے ہیں، عقائد، اعتقادات۔ عقیدہ کسی مفتی، کسی مولوی، کسی مجدد مجتہد کے قول سے نہیں بنتا، اسلامی عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے۔ یاد کر لیں، اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ آپ نہیں، آپ کو حدیث پڑھ لیں گے، آیت پڑھ لیں گے، وہ کون سی نصوص ہیں، کیسے بنتا ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو دل میں جما دی جائیں، نقش کر دی جائیں، وہ نظریہ جو دل میں نقش کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے گا عقیدہ۔ اور وہ بنتا ہے قرآن حدیث سے۔ عقیدت اور چیز ہے، عقیدہ۔ عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اچھی لگی، اسلامی چیز ہے، کوئی اچھا شخص ہے، اچھی جگہ ہے، کوئی بھی اس کے لیے دل میں جگہ بن جائے اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ عقیدہ اور ہے، عقیدت اور۔ آسان لفظوں میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ پہلا شعبہ اعتقادات، اور حضرت کی تقریر کا خلاصہ ایمان۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں، صحیح عقیدے نہیں، وہ لاکھ کلمہ پڑھ لے، وہ سچا مسلمان نہیں۔ دوسرا شعبہ عبادات، تیسرا شعبہ معاملات، لین دین، افیئر، ملنا جلنا، کاروبار، یہ وہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ چوتھا شعبہ بنا لیا گیا اخلاقیات، کسی چیز کو اچھائی کے ساتھ،
عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، یہ 4 شعبے سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن میں آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات کا لفظ بعد میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی، اونچی کہیے گا۔ جامعہ حنفیہ اشرف المدارس میں جمع ہونے والوں، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شیخ القرآن کے عرس میں آنے والوں، ایک سوال آپ سے، یہ ایمان اور دین آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ سوال ہے میرا، کوئی جواب دے تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ آواز آئی صحابہ کرام سے، بالکل صحیح فرمایا۔ اگر انہی پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، انہی پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس اس دین کی صداقت کی دلیل کیا ہوگی؟ سن رہے ہیں؟ جو صحابہ کی ذوات قدسیہ کو کسی طرح مشکوک کرتا ہے، شک ڈالتا ہے، کسی طرح ان کے بارے میں ہلکی بات کرتا ہے، وہ دین اسلام کی صداقت کے لیے کس کو دلیل بنائے گا؟ تو صحابہ کرام اور ساتھ ہی اہل بیت، ساتھ ہی آپ نے، کیونکہ میں پھیلا نہیں سکتا، صحابہ کرام الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی پاک کی صحبت پائی ہو اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ صحابیت وہ اعزاز ہے جو کسی بڑے سے بڑے ولی کو مل سکتا نہیں۔ میرے نبی کا ہر صحابی سچا، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، یہ حضرت کے الفاظ، ہم ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں، مومن مانتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ یہ حسنہ سوء کی ضد ہے، اس کے معنی برائی کے، حسنہ کے معنی بھلائی کے، اس سے مراد جنت لی جاتی ہے۔ تو اللہ جن سے جنت کا وعدہ کر لے، جن سے اللہ راضی، ہر مومن بھی ان سے راضی، اونچی کہیے راضی۔ جو کہے میں ناراض ہوں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مسئلہ سناتا ہوں۔ حضرت امام ابو یوسف کا دسترخوان لگا ہوا ہے، پنجابی والے کیا کہتے ہیں، اردو والے کدو یا کدو کہتے ہیں، عربی والے دبہ کہتے ہیں، سبزی ہے، لوکی بھی کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، ان کے لیے یہ بیل اللہ نے لگائی تھی۔ نبی پاک کو یہ بہت پسند، آپ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے برتن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لیتے تھے، کھاتے تھے۔ اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، فکریں بھی دور ہوتی ہیں۔ دسترخوان پر وہ سبزی آئی، حضرت نے فرمایا ہاں یہ تو بڑی پیاری سبزی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے منہ سے نکلا مجھے پسند نہیں۔ حضرت نے اس کو سزا دینے کا حکم دیا،
کہ نبی کی پسند سن کر، ویسے نہ کھاتا اور بات تھی، لیکن نبی کی پسند سن کر اس نے اپنی پسند بیان کی، نبی کی پسند کے مقابلے میں اپنی رائے دی، سزا دی گئی۔ ایک سبزی کے لیے جب اتنا حکم ہے، دین کے لیے کتنا حکم ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ، لچک ہزاروں جگہ ہو سکتی ہے، عقیدے میں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابن عباس کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے رضی اللہ عنہم، یزید تخت نشین ہوا، اس پلید نے ان کے پاس بھی نمائندہ بھیجا کہ ان سے میری بیعت لو، تو ان صحابیوں کا جواب کیا تھا کہ ہم بوڑھے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان بوڑھا نہیں ہوا۔ آپ کو میں نے یہ بات کیوں سنائی؟ ایمان کے معاملے میں لچک ہو سکتی۔ چلے نوجوانوں کو ایک بات سنا دوں۔ مغل بادشاہ جہانگیر، جس کا مقبرہ لاہور میں ہے، ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، جہانگیر کا مطلب جس نے پورے جہان کو قابو میں کیا ہو، بڑا مشہور بادشاہ، ایک عورت پر فدا ہو گیا، شوہر سے طلاق دلا کے شوہر کو مروا کے شادی کرنے، جس کا نام نور جہاں، وہ ملکہ نور جہاں تاریخ میں مشہور، اس کی خبر بھی لاہور میں موجود، وہ شیعہ تھی۔ اس نے قاضی نور اللہ شوستری کو ایران سے بلایا۔ یہ دوسرے لوگ اپنے مسلک کی بات کرنے میں دلیر ہوتے ہیں، سنیو جو جرت تمہیں چاہیے وہ تم میں کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی سب کے ساتھ گزارا کرو، وہ نہیں کرتے، آپ یہ بات کرتے ہو۔ اس نے بلایا، قاضی لگوا دیا، اس شخص نے حضرت عمر کے خلاف کتاب لکھی، صحابہ کے خلاف کتاب لکھی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ جملہ تک لکھ دیا کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے کیونکہ اس کا نام بھی عمر ہے، معاذ اللہ، یہاں تک اس نے لکھ دیا۔ علماء نے جب اس کی وہ کتاب دیکھی، بادشاہ کے پاس آ گئے، یہ تیرے دور میں یہ کچھ ہو رہا ہے، تو مجدد صاحب سے وعدہ کر لیا ہے تو نے کہ اب نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ دربار لگاتا تھا، نور جہاں اس کے پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، اس کی پشت پر اس کا ہاتھ ہوتا تھا، وہ ہاتھ ہٹا لیتی تھی، اس کو لگتا تھا میری دھڑکنیں بدل جائیں گی، اتنا اس سے پیار تھا۔ جب اس کو یہ شکایت پہنچی، اس نے قاضی صاحب کو بلا کے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ قاضی کو پتا تھا ملکہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے بڑی جرأت سے کہا جی میں نے لکھی ہے، مزید لکھ رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا تو مانتا ہے یہ تم نے لکھا ہے سب کچھ؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ گستاخی کرنے والے کی، گستاخی کرنے والے کی، بادشاہ حکم دے رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھی تھی، اس نے انگلی سے اس کو ٹوکا، چوکا لگایا، اور میں نے بلایا ہے، کچھ تو سوچ۔ تو جہانگیر کا وہ تاریخی جملہ مشہور ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں شاید اسی جملے کی برکت سے بخشا جائے۔ اس نے کہا جانے من جانم تو را دادا ام نہ کہ ایمان، میری جان میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ جرأت ایمان کے معاملے میں لچک ہو سکتی۔ آپ صحابہ کا کردار دیکھیں، آپ تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کانوں میں اذان پہنچ گئی، آپ کو تو وہ قدر نہیں ہے۔ پوچھے ان سے جنہوں نے
تپتے ہوئے کوئلوں پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اس حالت میں بھی وہ کہتے تھے اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں بہت ہی آسان لفظوں میں بہت نچلے درجے پہ آ کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ پہنچ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت رسول کی تعظیم، صحابہ کی تعظیم ہم پر لازم، جو مانتے ہیں وہ کہیں لازم۔ دونوں طرف جو کوئی کمی کرے گا وہ سنی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے اندازہ کر دیں۔ ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئے، اس نے خوشی منائی، بھتیجے کی ولادت کی، آج تک اس کا فیض بھی پا رہا ہے، آپ سنتے ہوں گے۔ مگر اعلان نبوت کے بعد یہ دشمن ہو گیا، اور اتنی دشمنی کی اس نے کہ اس کی مذمت کے معنی اس کی برائی میں پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن میں موجود۔ کفر کی حالت میں یہ مرا، یہ بھی اس کی بیوی تھی۔ اس کی بیٹی کا نام تھا سبیہ، وہ مسلمان ہو گئی، نبی پاک کی صحابیہ بن گئی، چچا زاد بہن بھی ہے اور صحابیہ بھی ہے۔ کسی نے طنز کرتے ہوئے سرکیسٹک وے میں اس کو کہہ دیا جہنم کے ایندھن کی بیٹی۔ مجھے بتائیں قرآن کے مطابق یہ بات درست ہے یا نہیں؟ درست ہے۔ قرآن نے جہنم کا ایندھن کہا ابو لہب کو، تو کسی نے طنز کرتے ہوئے کہہ دیا کہ جہنم کے ایندھن کی بیٹی۔ جو بات قرآن میں تھی وہی کی نا اس نے بظاہر، مگر کی طنز کے ساتھ۔ صحابیہ کو برا لگا، صحابیہ کو، وہ آ گئی روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے اس طرح کہا گیا ہے۔ میرے نبی کو جلال آ گیا، منبر پر رونق افروز ہو کے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری قرابت کے معاملے میں مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے؟ وہ بات جو سچی تھی تنزل کرنا بھی پسند نہیں آئی۔ آج کوئی اپنی آواز کو، گلے کو پھاڑ کے، رگیں پھلا کر کسی نبی کی شہزادی یا نبی کے کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات کرے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی گئی ہے؟ تو پھر مسئلہ تو بن گیا نا کہ کریں کیا؟ یہی سیکھا ہے اس مرد خدا سے۔ زندگی گزری، میں نے جتنے برس بھی سنا ان کے منہ سے کبھی ہلکا لفظ نہیں سنا۔ جو پڑھایا ادب پڑھایا، جو کر کے دکھایا ادب۔ حضرت کے استاد محترم جو پہلے تھے وہ نہیں، جو بعد میں استاد حضرت سید صاحب، ان کے پوتوں کا ادب کرتے ہوئے میں نے اس شخص کو دیکھا۔ حضرت کا وصال ہو گیا سید صاحب کا، یہاں سے اپنا مدرسہ چھوڑ کے لاہور جانا اور جا کر دورہ حدیث پڑھانا اور پھر آنا اور پھر جانا، مسلسل کئی ماہ تک یہ خدمت انجام دی ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ کتنا وہ کوارٹر، جنہوں نے اے لائن میں حضرت کا کوارٹر دیکھا ہے جس میں فلیش سسٹم بھی نہیں لگا تھا، کتنا چھوٹا سا تھا، ساری عمر اس میں گزار دی۔ خود فرماتے تھے نہ میں تقریر فروش ہوں، نہ میں تعویذ فروش ہوں، نہ میں فتویٰ فروش ہوں، نہ میں دین فروش ہوں۔ یہ جو مزار بنا یہ جگہ خود اپنے پلے سے خریدی۔
اور قبر میں کیا رکھا؟ بخاری شریف۔ قبر میں ساتھ کیا رکھا؟ بخاری شریف کی وہ تلخیص تجرید، وہ کتاب ساتھ رکھی کہ فرشتے بھی آئیں گے تو ان کو بھی بخاری پڑھ کے سناؤں گا۔ اللہ اپنے تلامذہ کو جس طرح تیار کیا، ان کا جس طرح وہ خیال رکھتے تھے، جتنا درد رکھتے تھے، طبیعت کے بڑے نرم آنسو آ جاتے تھے فوراً، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی باتوں پر۔ انہیں دیکھا تو یہی کہ ایمان کے معاملے میں کوئی خطا نہ ہونے پائے، کوئی خطا نہ ہونے پائے۔ آج انہی کی تربیت کا فیضان میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، اس عرس کا یہ پیغام لے کے جاؤ۔ ہم کسی صحابی کے بے ادب سے صلح نہیں کریں گے، ہم نبی کے اہل بیت کے کسی گستاخ سے صلح نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، یزید پلید ہے، ملعون ہے۔ کوئی اس کو کافر کہے میں روکوں گا نہیں، خود نہیں کہتا میں، لیکن کسی کو روکوں گا نہیں، میں اس کو کافر نہیں کہتا، کافروں سے بدتر جانتا ہوں، لیکن حضرت امیر معاویہ کی گستاخی نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ صحابی۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کون ہے؟ صحابی۔ حضرت ہندا کون ہے؟ جب یہ ایمان لے آئے، صحابیت میں آ گئے، رب راضی ہو گیا، تو اب کسی مسلمان کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ حکمرانوں میں سے یا ان کے اداروں میں سے کوئی ایجنسی کا فرد یہاں موجود ہو تو ہمارا یہ پیغام سن لے۔ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، فرقہ وارانہ ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ فرقے تو آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ صبح قیامت تک آپ سے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں کشیدگی لانا، یہ اس وقت جو سازش ہو رہی ہے، یہ ہائیبریڈ وار ہے، یہ قادیانیوں کی طرف سے ہے، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں کا یہ ملک کسی طرح بھی ایمان کے معاملے میں کمزور ہو جائے، خاکے کہیں اور چھپتے ہیں، سب سے پہلے پاکستانی مسلمان احتجاج کرتا ہے، نبی پہ جان مال قربان کرنا چاہتا ہے۔ ان کے اندر سے ایمان نکالو۔ یہ آپ کو موبائل فون دے دیے، پیکج دے دیے بے حیائی سکھانے کے لیے، مگر یہ مسلمان کا بچہ پھر بھی نبی کے نام پہ نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عشق رسول میں جان بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ کو زندگی فضول۔ یہ نعرہ لگاتا ہے، اس کے اندر سے یہ چیز نکالنی ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے۔ سلام کرو ان مدرسے والوں کو، ان آستانے والوں کو جو تمہیں ہر وقت نبی کا عشق سکھاتے ہیں، نبی کا ادب سکھاتے ہیں۔ میں آپ سب سے بھی کہوں گا، اپنے بچوں کو اور کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ، اپنے نبی کا ادب ضرور سکھانا، صحابہ اور اہل بیت کا ادب سکھانا۔ ہم علماء کی بحث میں نہیں پڑھ رہے، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ بھی ہمیں پیارے ہیں، اہل بیت بھی ہمیں پیارے ہیں۔ اللہ یا رسول ماشاء اللہ۔ نعرہ حیدری، ہم حضرت علی کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم غوث پاک کا بھی نعرہ لگاتے ہیں، ہم سارے یاروں کو مانتے ہیں، مگر جو بات کہنی ہے وہ یہ، ہم سنی صرف اس کو مانتے ہیں، سنی ہم صرف کیا کہا میں نے، اس کو مانتے ہیں اس دور میں جو میرے رضا کے مطابق، جو اعلیٰ حضرت کے مطابق ہے، ان کی تعلیم و تحریرات جس کے یہ آپ کے ترجمان تھے شیخ القرآن، جنہوں نے ساری زندگی یہی کہا اور
یہی ثابت کیا۔ آج ہم اسی فکر کو لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اشرف المدارس سے وابستہ، شیخ القرآن سے وابستہ، حضرت کرما والوں سے وابستہ، حضرت بابا فرید سے وابستہ، حضرت داتا صاحب سے وابستہ، حضرت غوث پاک سے وابستہ، حضرت خواجہ غریب نواز سے وابستہ کسی سلسلے کا ہے، وہ یہ جان لے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات و تحریرات سے ہم پیچھے ہٹ سکتے، ہم اس کو کسی طرح چھوڑ سکتے، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان کی سلامتی۔ حضرت نے جو کاغذ اپنے ساتھ لگوایا ہے نا قبر میں، اس کی کاپی آپ نے دیکھی ہوگی۔ میں نے جو کتاب چھاپی تھی اس میں بھی لگا دی تھی، وہ کاپی آپ کو یہاں مل جائے گی ان لوگوں سے۔ ایک کاغذ ہاتھ سے لکھوا کے قبر میں لگوایا، اس میں وہ شعر پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا معاملہ کیا تھا۔ آج اگر آپ کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو آرام سے، بہت آرام سے جان لینا، جو اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ سنی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے لیے ایک معیار ہے، ہمارے لیے ایک سہارا ہے۔ ہم ان کی تعلیمات و تحریرات پر یقین رکھتے ہیں، ان کی تائید و تصدیق کرتے ہیں، اس سے کسی طرح پیچھے ہٹتے نہیں۔ اور جو اس سے سر منہ انحراف کرے، سر منہ کا مطلب ہے بال کے کنارے کے برابر بھی، جو اس سے ہٹتا ہے وہ سنی۔ نعرے بہت لگا لیتے ہیں سنی ہے سنی ہے، اگر کسی جگہ دیکھو کہ دوسرے بھی جمع ہو گئے ہیں تو عقیدہ نہیں بیچا، عقیدہ تعریف نہیں بدلی ہے۔ سنی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، جو پابند نہیں وہ سنی نہیں۔ میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اور وہ یہ کہ آج آپ کو بہکانے کے لیے ٹیلی ویژن بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی، سوشل میڈیا بھی لگا ہوا ہے۔ اکاڑے والوں، یہ مدرسہ آپ کے لیے غنیمت ہے، اس کے بازو بنو، اپنے بچے یہاں پڑھاؤ، نہیں پڑھا سکتے ہو پڑھنے والوں کے خرچ ادا کرو، تاکہ یہاں سے دین کے محافظ پیدا ہوں، اور جب کبھی کوئی دین پر حملہ کرے جواب دینے والے موجود ہوں۔ اپنے آپ کو سنی رکھو، صحیح عقائد پر قائم رہو، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کو صحت دے، یہاں کے جتنے اساتذہ علماء اللہ سلامت رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔